کہ سعید ابن مسیب جو ہے جس وقت یزید نے شرارت کی اور 3 دن تک کے مدینہ منورہ کو تاراج کیا تو حضرت سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ میں دیوانہ بن کر مدینہ منورہ کی گلیوں میں پھرتا تھا اور اس کے بعد میں دیکھتا تھا 3 دن تک کے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی نہ نماز ہوئی، لیکن میں یہ دیکھتا تھا جب مسجد نبوی میں گھوڑے بن گئے، جب مسجد نبوی کی بے حرمتی ہوئی اور میں دیوانہ بن کے پھرتا، انہوں نے مجھے پکڑا مارا، دیوانہ سمجھ کر کے چھوڑ دیا، لیکن میں نے کیا دیکھا، جب اذان کا وقت ہوتا تھا تو قبر رسول سے اذان کی بھی آواز سنی گئی، اور جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو قبر رسول سے میں نے نماز کی آواز بھی سنی۔ میرے امام فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے وہی سعید ابن مسیب، اتنے بڑے تابعی، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے فقیہ، اتنے بڑے محدث تھے۔ آپ کی کتابیں آپ کی بیٹی نے جس کا نام درہ بتایا جاتا ہے، انہوں نے آپ کی ساری کتابوں کو یاد کر لیا۔ سعید ابن مسیب کی بیٹی نے اپنے والد سے علم حاصل کیا اور حاصل کر کے وہ سارے علوم ازبر کر لیے، زبانی یاد کر لیے۔ عبد الملک ابن مروان نے اپنے بیٹے کا رشتہ سعید ابن مسیب سے ان کی بیٹی جو عالمہ فاضلہ مفتیہ تھی ان کے حوالے سے طلب کیا تو آپ نے نہیں دیا اور اپنے ایک شاگرد سے ان کا نکاح کر دیا۔ اب دلچسپ بات یہ ہے، توجہ کریں، جو یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو پیچھے کیا جاتا ہے، عورتوں کو علم میں آگے بڑھنے نہیں دیا جاتا، عورتوں کو ترقی نہیں کرنے دی جاتی، اے خاتون جنت کی کنیزوں، مدینہ منورہ کی زمین نے یہ منظر بھی دیکھا، چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا کہ جس وقت سعید ابن مسیب کی بیٹی کا نکاح ان کی عظیم جلیل القدر شاگرد سے ہوا تو دوسری صبح کو وہ آپ کے داماد جو شاگرد بھی تھے، داماد صبح کو اٹھ کر کے جانے لگے تو سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ کی شہزادی نے اپنے شوہر سے کہا کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا میرے استاد حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں جا رہا ہوں تاکہ علم حاصل کروں۔ تو اس خاتون نے فرمایا یہیں بیٹھو، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، جو علم تمہیں سعید ابن مسیب کے پاس ملے گا وہ سارے علوم میں تمہیں سکھا دوں گی۔ ایک بیوی اپنے شوہر سے یہ کہہ رہی ہے، دیکھو ان لوگوں کے پاس کتنا علم تھا، آج تو سب کچھ توجہ بیوٹی پارلر کی طرف ہے، آج تو ساری توجہ زیورات کی طرف ہے، آج تو ساری توجہ پارکوں کی طرف ہے، آج تو ساری توجہ گھومنے پھرنے کی طرف ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اللہ اکبر، میری بہنوں اندازہ تو کرو، غور تو کرو، کس راستے پر جا رہی ہو۔ علم کا راستہ جنت کا راستہ ہے، علم کا راستہ نجات کا راستہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلم نور، علم روشنی ہے، العلم حیات الاسلام و عماد الدین، علم اسلام کی زندگی اور دین کا ستون ہے۔ مجھے بتاؤ جب ماں کو ہی کلمہ پڑھنا نہیں آئے گا تو وہ اپنے بچوں کو کلمہ کیسے پڑھائے گی، اپنے بچوں کو کلمہ کیسے سکھائے گی؟ جب ماں کو ہی وضو کا طریقہ نہیں آئے گا اپنے بچوں کو وضو کرنا کیسے سکھائے گی؟ جب ماں کو نماز پڑھنا نہیں آئے گا اپنے بچوں کو نماز کا طریقہ کیسے سکھائے گی؟ ماں کو ہی پتہ نہیں ہوگا اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، رسول اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اولیاء اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، صحابہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اور اہل البیت کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، انبیاء کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، قبر، حشر، جنت، دوزخ کے بارے میں اسلامی عقائد و نظریات کیا ہیں، جب ماں کو ہی پتہ نہیں ہوگے تو بچوں کو کیسے پتہ ہوں گے؟ کسی نے بہت بڑی بات کہی تھی، کہنے والے نے کہا تھا آج بھی ہو سکتا ہے، تھوڑی ترمیم کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اس نے کہا، اس کو ترمیم کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ کا پرتو پیدا، آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ کا پرتو پیدا، ماں کی گود ہی ملتی نہیں مریم کی طرح۔ اگر آج بھی ماں کی گود مریم کی طرح ہو جائے تو بیٹا حضرت عیسیٰ کا کردار لے کر پیدا ہو، آج بھی ماں کی گود سیدہ فاطمہ الزہرا کی طرح ہو جائے، ان کی خیرات حاصل کر لے تو بچہ جو ہے حسنین کریمین کا کردار لے کر کے پیدا ہو۔ ذرا غور تو کرو میری بہنوں، جتنا وقت خواتین سیریل میں لگاتی ہے، جتنا وقت
لگاتی ہے، جتنا وقت عورتیں غیبت میں لگاتی ہے، جتنا وقت عورتیں، بلکہ اب تو والعیاذ باللہ یہاں موجود خواتین تو ایسی نہیں ہے، لیکن دائیں بائیں سے سننے میں آتا ہے کہ شادی شدہ عورتیں بھی ناجائز تعلقات کی طرف بعض جگہ بڑھ رہی ہیں۔ خواتین میں بعض لڑکیاں اللہ اکبر اجنبی مردوں سے تعلقات قائم کر رہی ہیں، حسن کا ناجائز اور حرام استعمال ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ نادان عورتوں، ان دنیا کے جرائم کے دلدل سے نکل کر علم کی طرف سفر کرو۔ اللہ اکبر۔ آج کل عورتیں یہ بھی سوچتی ہے، ارے مولانا یہ جو کام آپ لوگ سونپتے ہیں یہ تو سب ننگے بھوکے لوگوں کا کام ہے، مجبور لوگوں کا کام ہے، غریب مفلس لوگوں کا کام ہے۔ میری بہنوں، یہ تمہارے خیالات کی دقیانوسیت ہے، یہ تمہاری فرسودہ فکر ہے، یہ تمہاری گندی سوچ ہے۔ کس نے کہا کہ یہ سب کام معاذ اللہ ننگے بھوکے لوگوں نے کیا؟ ایک بات یہ بھی کہہ دوں، اگر کسی ننگے بھوکے سے یہ کام ہوا بھی ہے تو خدا نے نہ اسے پھر ننگا رہنے دیا نہ بھوکا رہنے دیا۔ علم کا یہ فیضان ہے جس نے عرب کے بوریا نشینوں کو کیسر و کسرا کا تاجدار بنا دیا، اجنبیوں میں جس نے عزت عطا کی، وقار عطا کیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کنیزوں، اور رہی بات مالداروں کی تو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، اگر آپ کو اپنے مال اور دولت پر ناز ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دولت مند عورتوں نے بھی اتنا علمی کام کیا ہے، اتنا علمی کام کیا کہ آپ کو حیرت ہوگی۔